کو متعین کر دیا۔ ایک بندہ اعتراض کرتا ہے، کہنے لگا جی صحابہ کے دل کے اندر مال کی محبت تھی۔ کس کی محبت تھی؟ صحابہ کے دل میں مال کی محبت تھی۔ میں نے کہا اس بات کو اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کرنا ہے۔ اب چل آ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اللہ کے قرآن پہ فیصلہ رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے میرے اللہ اپنے قرآن میں بیان کر دیجئے آپ کے نبی کے ساتھ ملنے والے لوگ کیسے تھے۔ آئیے اٹھائیے سورہ احزاب کے اندر اس بات کا جواب موجود ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ کے اندر تشریف لائے، آپ کے گھر کی حالت، آپ کی معاشی حالت کوئی صحیح نہیں تھی، غربت کا عالم تھا، کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا۔ جب فتوحات ہوئی، سامان آنے لگا، مال و دولت جمع ہونے لگا، ازواج مطہرات کے دل کے اندر بھی بات پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیں، ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیں۔ اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ غلط بھی نہیں تھا، بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، کوئی ناجائز کام بھی نہیں تھا، کوئی حرام کام بھی نہیں تھا، بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہے میرے خرچے کے اندر اضافہ فرما دیجئے۔ ازواج مطہرات کے دل میں یہ بات آئی۔ مکہ کے اندر یا مدینہ کے ابتدائی دور کے اندر حالات بڑے سخت تھے، اب تو حالات ٹھیک ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے خرچ کے اندر اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ کو یہ بات بھی بری لگی، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی، کہا کہ میرے محمد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جائز طور پر بھی مال کی محبت کسی کے دل میں نہیں آنی چاہیے، جائز ہو، اللہ پھر بھی برداشت نہیں کرتا۔ صحبت مصطفیٰ میں رہنے والیاں ہوں، ان کے دل میں تھوڑی سی مال کی محبت آئے، اللہ نے اعلان کر دیا میرے حبیب اپنی بیویوں کو اکٹھا کرو، ان کے سامنے یہ بات بیان کرو، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ پھر اسی جگہ پہ ٹھہری رہو، اگر تمہیں دنیا کی مال و دولت چاہیے پھر اللہ کے رسول تمہیں کچھ مال دے کر اپنے سے جدا کر دیں گے۔ مجھے اس رکوع سے یہ بات سمجھ آئی، اللہ کے رسول کی اس بات کو سمجھا گیا کہ اللہ کے رسول کی صحبت اتنی عظیم چیز ہے، اللہ برداشت نہیں کرتا میرے نبی کے ساتھ رہنے والی ہو اس کے دل میں تھوڑی سی مال کی محبت آئے۔ فرمایا نانا جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا وہاں مال کی محبت، وہاں دنیا کی محبت نہیں رہ سکتی، اگر ان کے ساتھ رہنا ہے صرف اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اور کوئی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، جس کے دل میں مال کی محبت ہو اللہ ساتھ رہنے نہیں دیتا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اللہ ساتھ رہنے نہیں دیتا، جس کے دل میں دنیا کی الفت ہو اللہ ساتھ چلنے نہیں دیتا۔ مطلب سمجھ آ گئی، جن کے دل میں مال کی محبت اللہ چلنے نہیں دیتا اور جو ساتھ چلے ہیں، اس کا مطلب ان کے دل میں مال کی محبت، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ جن کے دل میں مال کی محبت ہو اللہ ساتھ چلنے نہیں دیتا اور جو چلے ہیں ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی تو پھر عام نہیں چلے، ان کا چلنا دیکھنا ہو مجھے نبی کی سیرت کو اٹھانا پڑے گا۔ وہ مکہ میں چلے تو حضور کے ساتھ ہیں، مدینہ میں چلے حضور کے ساتھ ہیں، ہجرت کے موقع پہ حضور کے ساتھ ہیں، بدر کا میدان ہے حضور کے ساتھ ہیں، احد کا میدان ہے حضور کے ساتھ ہیں، خندق کا میدان ہے حضور کے ساتھ ہیں، تبوک کا میدان ہے حضور کے ساتھ ہیں، فتح مکہ کا میدان ہے حضور کا ساتھ ہے، حنین کا میدان ہے حضور کے ساتھ ہیں، سفر کے اندر حضور کے ساتھ ہیں، عذر کے اندر حضور کے ساتھ ہیں، دنیا کے اندر حضور کے ساتھ ہیں، حضور غاروں میں تب بھی وہ ساتھ ہیں، حضور مزار میں تب بھی وہ ساتھ ہیں۔ جن کے دل میں مال کی محبت نہیں وہ اللہ ساتھ چلاتا ہے۔ پتہ چلا جو میرے رسول کے ساتھ چلے ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت نہیں تھی۔